الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ انبیاء کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دعوے کے بعد ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اور جوں جوں جماعت پھیلتی ہے مخالفت اور حسد کی آگ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مخالفین کے مخالفت کے طریق بھی ہر ممکن صورت مخالفت کی اختیار کرتے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ دعویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخالفتوں کے باوجود ترقی کے وعدے اور خوشخبریاں دی ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی مخالفت ترقی کی راہ میں روک نہیں بنتی اور نہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا تو آپ کے ساتھ بھی اس سنت کے مطابق سلوک ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ بھی سلوک ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سلوک فرمایا، اور آپ کی جماعت کے ساتھ بھی یہی سلوک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جہاں مخالفتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تو وہاں مخالفین کے بد انجام اور مخالفتوں کے باوجود آپ کے سلسلے کے بڑھنے اور آپ کی تائیدات کی خبر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، بہت سارے الہامات ہیں، ایک یہ الہام ہے کہ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا۔ پھر ایک یہ الہام ہے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ینصروں کا رجال نوحی من السماء، یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے۔ پھر فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا۔ پھر ایک الہام یہ ہے کہ ینصرک اللہ من عنده، کہ خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے تبلیغ کے بارے میں، پیغام پہنچانے کے بارے میں، کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ خدا تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا تائید و نصرت کے بے شمار علامات ہیں۔ اب یہ صرف ظاہری باتیں نہیں جو نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کا عملی اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ مخالفین کے مکر ان پر الٹا کر
اپنی تائید کے عملی نظارے دکھاتا ہے، کہیں خود ان کی رہنمائی کر کے لوگوں کی انہیں احمدیت کی سچائی دکھاتا ہے، کہیں غیروں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ غیروں کے حملوں کے خلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کی تائید و مدد کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدے ہیں، ان کے عملی اظہار جیسا کہ میں نے کہا وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں بعض واقعات پیش کرتا ہوں۔ مخالفین کے بد انجام کے بارے میں میں نے 2 واقعات لیے ہیں جو احمدیوں کے لیے جہاں ایمان میں زیادتی کے باعث بنے، وہاں غیروں کے لیے بھی احمدیت کی سچائی کا نشان بنے۔ ناظر دعوت اللہ قادیان نے لکھا کہ ان کے ایک معلم ہیں اسحاق صاحب، وہ رمضان کے قریب اپنے ایک گاؤں میں گئے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر، تاکہ گھر والوں کو رمضان کے اوقات کے بارے میں بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ جب گھر والوں کو رمضان کے عظمت اور برکات کے بارے میں بتا رہے تھے ٹائم ٹیبل دینے کے بعد، تو اسی اثناء میں ایک غیر جماعت نوجوان اقبال نامی آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تو مولم صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کے رشتہ داروں نے شاید واضح طور پر بتانا مناسب نہ سمجھا کہ جماعت احمدیہ کا معلم ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ فلاں گاؤں سے آیا ہے، لیکن معلم صاحب نے صاف طور پر اپنا تعارف کروایا کہ میں جماعت احمدیہ کا معلم ہوں۔ اس پر یہ شخص بڑے غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ معلم نے اپنے مکمل تعارف کروانا چاہا تاکہ اس کی کچھ غلط فہمیاں دور کریں، لیکن اس شخص نے سننے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں دوران گفتگو قرآن مجید، اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو یہ شخص کہتا کہ آپ لوگوں کو یہ اسلامی اصطلاحیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہی پاکستانی مولویوں والا اثر ہے۔ نیز جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نام آتا تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اور جماعت کو بڑی غلیظ گالیاں دیتا اور کہتا کہ میں سعودی عرب، بحرین اور قطر وغیرہ سے رہ کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تمام اسلامی ممالک نے آپ کے خلاف فتوے دیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر سانپ مل جائے، رستے میں سانپ ہو اور قادیانی ہو تو سانپ کو چھوڑ دو اور قادیانی کو قتل کر دو۔ اور یہ بات کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ بار بار وہ مجھے مارنے کے لیے اٹھتا تھا کہ آج مجھے موقع ملا ہے تو میں قادیانی کو ماروں، قتل کروں اور ثواب کماؤں، مگر بہرحال اس کامیاب نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں میں نے بڑے صبر اور تحمل سے اس کی ساری باتیں سنی، بکواس سنی، گالیاں سنی۔ جب وہ بزبانی اور بکواس پر زیادہ ہی اتر آیا تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر میں جماعت احمدیہ کا معلم نہ ہوتا تو مرنے مارنے کی آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتا، لیکن ہمیں گالیوں کے بدلے دعائیں دینے کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال خاموش ہو گیا اس بات پہ، یا بیٹھ گیا ماحول کو دیکھ کے، اور یہ وارننگ دی ان کو کہ آج کے بعد اس گاؤں میں اگر تم نظر آئے تو بہت بڑا حشر ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو صرف یہ جواب دیا کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ برا حشر کس کا ہوگا، اور یہ کہہ کر میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ یہ شخص
قریبی گاؤں میں افراد جماعت کو بھی کہتا تھا کہ قادیانیت چھوڑ دو، لیکن لوگ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے رمضان کے بعد 15 یوم کی رخصت لی اور وہاں چلا گیا۔ واپس آ کر ایک بزرگ عورت نے بتایا کہ مولوی اقبال جس نے جماعت کو گالیاں دی تھیں، وہی شخص، اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ تو اس واقعہ سے نہ صرف افراد جماعت کے ایمان میں اضافہ ہوا وہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں، بلکہ غیر جماعت بھی بڑے متاثر ہوئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی تائید حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دیکھی اور وہ احانت کرنے والے کو ذلیل و رسوا ہوتے اور ختم ہوتے دیکھا۔ اسی طرح یمن کے ایک صاحب ہیں، وہ مخالفوں کے انجام کے بارے میں لکھتے ہیں، غانم صاحب، کہ جب میں احمدی ہوا کہ جب سے میں احمدی ہوا ہوں میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور خصوصاً نوجوانوں کے ایک ٹولے کی طرف سے سخت مخالفت اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2010 کے رمضان میں ایک دفعہ میرا ہمسایہ اور اس کے چند دوست مجھے مجبور کر کے اپنے ایک جامعۃ الایمان کے شیخ سے بات کرنے کے لیے لے گئے۔ وہاں ایک مولوی بھی آ گیا۔ میں نے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے دلائل بیان کیے، پھر قتل مرتد اور جہاد اور وفات مسیح کے موضوعات پر بات ہوئی، اور وہ سب بغیر دلیل کے اپنے عقائد پر اظہار کرتے رہے، اور میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا تھا۔ بہرحال جو ان کا بڑا شیخ تھا وہ کچھ احترام سے پیش آیا، لیکن دوسرا بہت بدزبانی کرتا تھا، اور اس نے مباہلے کی دعوت بھی دی۔ میں نے کہا کہ مباہلہ تو امام سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اصرار کی وجہ سے اور اس لیے کہ یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ مجھے صداقت حضرت مسیح موعود پر یقین نہیں ہے، میں نے مباہلہ قبول کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ نوجوان مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے، گالیاں دیتے رہے، تبلیغ سے روکتے رہے۔ رمضان کے آخر میں ایک دن کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ چچا یہ نوجوان آپ کے خلاف منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض نے آ کر مجھے مارنے کی دھمکی دی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو سخت گالیاں دی۔ کہتے ہیں میں زخمی دل کے ساتھ گھر لوٹا، 2 رکعتیں ادا کیں، نفل پڑھے اور دعا کی کہ یا اللہ تو ان کی نسبت اپنی قدرت دکھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد 1-2 دن میں ان نوجوانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف خنجر نکال لیے، اور لڑائی میں ایک بچے کے منہ پر خنجر لگ گیا۔ اس واقعے کے بعد 1 ماہ میں یہ لوگ کہیں چلے گئے اور اس کے بعد اب تک نظر نہیں آئے۔ کہتے ہیں میرا ہمسایہ بھی مکان بیچ کر دوسری جگہ چلا گیا، اور وہ جامعہ کا جو مالک تھا اس جامعہ پر حوثی قبائل باغیوں کے نے قبضہ کر لیا۔ یہ سب لوگ بھاگ کے پھر سعودی عرب چلے گئے، اور وہاں ان کا جامعہ جو ہے وہ بھی اب بمباری کی وجہ سے ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ آج کل ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہٹ رہے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا طبقہ بھی ہے جو دین کی طرف رغبت رکھتا ہے اور صحیح راستوں کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو جانتا ہے، اس لیے زمانے کے امام کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل بھی کھولتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب بھیجا تو آخر اسی لیے بھیجا تھا کہ دنیا انہیں قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبول کر رہی ہے۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک
گاؤں میں ایک لوکل مبلغ کے ساتھ تبلیغ کے لیے گیا تو لوگوں کو مسیح موعود اور امام مہدی قیامت کے بارے میں بتایا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں گئے تو اس گاؤں کے امام سمیت 15 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ ان کو بتایا گیا کہ اس ماہ خدام الاحمدیہ کا نیشنل اجتماع ابیجان میں ہو رہا ہے۔ اس پر گاؤں والوں نے کہا کہ ایک شخص کو ابیجان بھجوایا جائے تاکہ وہ جماعت کو قریب سے دیکھے کہ لوگ کیسے ہیں۔ چنانچہ اس گاؤں سے ایک شخص اجتماع میں شامل ہوا اور واپس آ کر ابیجان میں جو کچھ دیکھا تھا لوگوں کو بتایا کہ کس طرح یہ لوگ رہتے ہیں اور کس طرح ایک محبت اور پیار اور بھائی چارے کا ماحول تھا، جس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ تبلیغ کے لیے گئے وہاں تو رات نماز عشاء کے بعد اور پھر صبح فجر کے بعد مسیح موعود کی آمد کے بارے میں سوال جواب ہوتے رہے اور کافی لمبا عرصہ یہ سوال جواب چلتے رہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ مزید 26 افراد نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی۔ اس طرح وہاں 41 افراد کی جماعت بھی قائم ہو گئی۔ مخالفین کس طرح زور لگا رہے ہیں کہ احمدیت ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق آپ کے محبوں کا گروہ بڑھا رہا ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بین کے مبلغ لکھتے ہیں انصر صاحب کہ جنوری 2016 میں ایک گاؤں میں نئی جماعت قائم ہوئی اور 87 افراد کو بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ کہتے ہیں کہ وہاں کے امام کو ٹریننگ دی گئی اور باقاعدہ نماز جمعہ کی ادائیگی شروع کر دی گئی۔ مولویوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ یہ لوگ احمدیت کو چھوڑ دیں، مگر اس جماعت کے تمام نوبائین مضبوطی کے ساتھ احمدیت پر قائم رہے۔ جب ان کو یہاں سے بھی ناکامی ہوئی تو یہ مولوی وہاں کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کو احمدیت سے روکیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ہمارے صدر کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ کو مسجد چاہیے تو غیر احمدی مولوی آپ لوگوں کے لیے مسجد بنا دیتے ہیں، آپ لوگ احمدیت چھوڑ دیں۔ اس پر صدر صاحب نے کہا اسے کہ آپ احمدیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن مولوی کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، یہ بوکو حرام کے لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، یہ ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ اس پر صدر نے بادشاہ کو بتایا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور مولوی تو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے تو بادشاہ نے بات نہیں مانی ہے، کہنے لگا کہ تم احمدیت کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں گاؤں سے نکال دوں گا۔ اس پر صدر صاحب نے کہا کہ ہم گاؤں چھوڑ دیں گے لیکن احمدیت نہیں چھوڑیں گے، یہ ایمان ہے ان غریب لوگوں کا اور دور دراز رہنے والے لوگوں کا۔ اس پر صدر صاحب نے کہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ احمدیت چھوڑ دیں، اس پر بادشاہ کا دل بدل گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں گاؤں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے دل چاہتا ہے کرو۔ چنانچہ یہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں قدم جما دیے۔ نہ صرف ماننے والوں کو ایمان کو مضبوط کیا، ان کو محبت میں بڑھایا، بلکہ مخالف کے دل کو بھی نرم کر کے، اس بادشاہ کے دل کو، چیف کے دل کو نرم کر کے اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت کے سامان پیدا فرمائے۔ پھر مخالفت کے انجام اور اللہ تعالیٰ کی تائید کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بین کے مبلغ لکھتے ہیں کہ میرے ریجن میں 2 بڑے ریڈیو اسٹیشنوں کے ذریعے ہفتہ وار جماعتی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے اور علاقے کی ایک بڑی تعداد تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ایک ریڈیو اسٹیشن پر ہر بدھ کو 30 منٹ کا پروگرام نشر ہوتا تھا، لیکن اس ریڈیو چینل کا وائس ڈائریکٹر ہماری مخالفت کیا کرتا تھا اور ہمارے پروگراموں میں روک پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی ریڈیو میں کرپشن کے الزام میں برطرف کیا گیا اور عدالت نے اسے قید کی سزا سنا دی
اور جو نئے وائس ڈائریکٹر بنے انہیں ہم نے مشن آنے کی دعوت دی اور انہیں جماعتی اور اسلامی عقائد کے متعلق بتایا گیا، کچھ لٹریچر بھی پڑھنے کے لیے دیا گیا اور اپنی تبلیغ کا مقصد بتایا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک ہماری تبلیغی پروگرام سنتے رہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو یہ نئے ڈائریکٹر کہنے لگے کہ میں آپ کی تبلیغ سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ کی تبلیغ کا انداز بہت دلکش ہے، میں آپ کو اسی رقم میں جو آپ ایک پروگرام کے لیے ادا کر رہے ہیں ایک اور ہفتہ وار پروگرام مستقل طور پر فری دیتا ہوں تاکہ اصلی مذہبی تعلیمات کا عوام کو علم ہو اور اسلام کے متعلق غلط عقائد کا ازالہ ہو۔ کہاں تو پروگرام کو جاری رکھنے کی فکر تھی اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ اسی خرچ میں زائد وقت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کا ہمیں مل گیا۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے تائیدات کا، یہ ہر جگہ اس کے نظارے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے خود دلوں کے کھولنے کا ایک اور واقعہ ہے۔ یہ مصر کے ایک دوست ہیں احمد صاحب، کہتے ہیں اسلام کی صحیح اور سادہ تشریح کرنے پر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ جو پیش کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا حقیقی اسلام ہے۔ ہم لوگ داعش اور اس کے کردار سے تھک چکے ہیں اور کاش کہ ہم لوگ تمام لوگوں کی سوچیں آپ جیسی ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پروگرام میں بتائے گئے طریقے کے مطابق 2 رکعت استخارہ کی نماز ادا کی۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے سے تمام مکانات ہٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے گھر کے سامنے خالی جگہ بن گئی۔ پھر میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر کو دیکھا جو آپ اکثر اپنے پروگراموں کے بیک سکرین پر دکھاتے رہتے ہیں، دارالمسیح کا علاقہ قادیان کا۔ کہتے ہیں وہ میں نے خواب میں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے اس گھر کو یعنی دارالمسیح کے علاقے کو زمین میں سے پودے کی طرح نکلتے ہوئے دیکھا اور میں حیران تھا کہ یہ کس طرح نکل رہا ہے۔ پھر میں نے اس میں سے نور کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ چاند دن میں نکلا ہے۔ میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو سورج بھی نکلا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ سورج اور چاند دونوں نکلے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ پہلی مرتبہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے جواب پایا۔ اگرچہ میں پہلے سے مسلمان تھا لیکن میں پہلی مرتبہ اللہ کا قرب حاصل کر پا رہا ہوں اور یہ صرف جماعت احمدیہ کی وجہ سے ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ قبول احمدیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دل کھولنے کا ایک اور واقعہ سیریا کے ایک دوست کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو تھا احمد درویش صاحب، لیکن دین سے دور تھا۔ 2008 میں میرے بھائی نے احمدیت قبول کر لی۔ دین سے دوری کے باوجود مجھے بھائی کے اقدام پر شدید غصہ آیا۔ میں اپنے بھائی سے خوب بحث کرتا اور اکثر اس سے الجھ جاتا۔ بالآخر میرے بھائی نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی، بچنے لگا۔ کہتے ہیں 2011 میں شام کے حالات خراب ہوئے تو میں نے شامی حکومت کے مخالف گروہ میں شامل ہو گیا اس میں۔ اس دوران مجھے شامی معاشرے میں پائی جانے والی تمام دینی جماعتوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے، ہر دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور ہر ایک کے عقائد میں بے سروپا باتیں شامل ہیں۔ کہتے ہیں حالات کی خرابی کے باعث ہم اہل خاندان حلب شہر کے مضافاتی علاقے میں منتقل ہوئے تو مجھے اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ دینی امور کے بارے میں بحث کرنے کا موقع مل گیا، لیکن میں جب بھی اس سے کسی امر کے بارے میں سوال کرتا تو اس کا جواب مجھے حیران کر دیتا اور میں دل میں کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ دراصل اس مسئلے کا یہی معقول جواب ہے جو احمدی بھائی دیتا ہے، لیکن شدت مخالفت کی وجہ سے میں حق بات نہ کہہ پاتا۔ کہتے ہیں ہماری گفتگو چلتے چلتے وفات مسیح کے موضوع تک آ پہنچی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے بھائی سے جماعتی
کتب کا بعض کتب کا مطالبہ کر دیا اس گفتگو کے بعد۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ تمام کتابیں اسی گھر میں ہیں جسے ہم بمباری کے خوف سے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، گھر چھوڑ آئے تھے جنگ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت بمباری، دہشت گردی اور کشت و خون سے بھرپور علاقے میں گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، اگر کتابیں وہاں ہیں تو میں یہ خطرہ مول لے لیتا ہوں۔ میں گیا اور وہ کتابیں لے آیا۔ واپس آ کر میں نے ان کتب کا مطالعہ شروع کیا تو یہاں تک کہ دل سے احمدی ہو گیا اور اپنے بھائی کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا، لیکن خانہ جنگی کی صورتحال میں میری بیعت ارسال نہ کی جا سکی۔ کہتے ہیں میں پہلے تو سیرین گورنمنٹ کے خلاف گروپس کے ساتھ مل کر حکومت مخالف سرگرمیوں میں مصروف تھا، لیکن قبول احمدیت کے فیصلہ کے بعد جب میں نے خلیفۃ المسیح کے اس بارے میں خطبات سنے تو فوراً حکومت خلاف سرگرمیوں کو ترک کر دیا۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب میری بیعت پر سخت ناراض ہوئے اور ایک دن شدید غصے کی حالت میں یہ بھی کہہ دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، خدا مجھے تمہارا منہ نہ دکھائے اور کبھی تمہیں لوٹا کے میرے پاس نہ لائے۔ کہتے ہیں والد صاحب کے ان الفاظ کی میرے ایمان کے بالمقابل کوئی وقت نہ تھی اور بوسیلہ تعالیٰ میں اس کے جذباتی اثر سے محفوظ رہا اور پھر ہجرت کر کے ترکی آ گئے اور یہ پہلا کام یہاں کہتے ہیں میں نے یہ کیا کہ بیعت فارم پر کر کے آپ کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کس طریق سے مخالفین کے ہیلوں کو توڑ کر لوگوں کے دلوں کو کھولنے کا سامان کرتا ہے، اس کا ایک واقعہ مراکش کے ایک دوست کا ہے۔ کہتے ہیں عبدالکریم صاحب کہ میں تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت احمدیہ الہی جماعت ہے، لیکن ایک الزام کا جواب تلاش کرتے ہوئے مجھے جماعت کی عربی ویب سائٹ میں منہاج الطالبین نامی ایک کتاب مل گئی۔ اس کتاب کی فہرست پڑھتے ہی میرے دل میں اس کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کتاب کی ابتدا میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ خالی بیٹھے رہتے ہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود مترزین نے یہ کہا۔ اس کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنا روزمرہ کا جو شیڈیول تھا وہ بیان فرمایا کہ میں صبح سے اٹھ کے شام تک کیا کرتا ہوں، رات تک۔ کہتے ہیں یہ لکھنے والے مراکشی کہ میں ایک طرف اسے پڑھتا جا رہا تھا اور دوسری طرف میرے ذہن میں تفسیر کبیر گردش کر رہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جس کا روز مرہ کا پروگرام اس قدر غیر معمولی کاموں سے معمور ہو، وہ تفسیر کبیر جیسا گہرا علمی اور تحقیقی کام کس طرح کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فرض کریں اگر مرزا غلام احمد قادیانی خدا نخواستہ جھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی مشقت میں کیوں ڈالا؟ اگر مرزا صاحب جھوٹے تھے تو ان کا بیٹا کیوں دن رات اسلام کی ترقی کی خاطر قرآن کریم کے خزانے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اس طرح مصروف ہے کہ اس جہاد میں نہ اسے اپنی پرواہ ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی، نہ اپنی صحت کا خیال ہے۔ کہتے ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی آ گئی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب آنے والا مسیح آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کی غیر معمولی اولاد ہوگی۔ جب میں نے اس پیشگوئی پر غور کیا تو میرا دل ایسے عجیب و غریب جذبات سے بھر گیا جن کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ بطل جلیل ہے جس کے ذریعے کلام اللہ کا فہم پھیلایا گیا اور تفسیر کبیر جیسی عظیم تفسیر دنیا میں ظاہر ہوئی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ منہاج الطالبین کے اس حصے کے مطالعہ سے بیعت کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں اور میں انشراح صدر کے ساتھ بیعت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی عجیب طریقوں سے راستے کھولتا ہے۔ پھر رویا کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ کس طرح رہنمائی فرماتا ہے، اس بارے میں یمن کی خاتون ایمان صاحبہ
کہتی ہیں کہ مجھے 9 عمری کے عرصے سے ہی امام مہدی کے زمانے تک زندہ رہنے کی خواہش تھی اور اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک روز میں ایک عربی چینل دیکھ رہی تھی کہ اس پر ایک دینی پروگرام میں ایک معروف مولوی سے کسی نے جماعت احمدیہ کا نام لیے بغیر پوچھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور ان کے بعد خلافت قائم ہو چکی ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ یہ لوگ اوہام باطلہ کا شکار ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اس لیے آپ ان چکروں میں پڑنے کے بجائے اپنی معمول کی زندگی گزاریں، کیونکہ جب امام مہدی آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہتی ہیں یہ بات میرے دل میں ذہن میں اٹک گئی، اور پھر ایک روز 2009 میں میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک چینل دیکھا ہے جس پہ کچھ لوگ امام مہدی کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مجھے مذکورہ مولوی صاحب سے پوچھا جانے والا سوال اور ان کا جواب یاد آ گیا، اور میں سمجھ گئی کہ دراصل سوال امام مہدی کے ظہور کا اعلان کرنے والی اس جماعت کے بارے میں تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے اس چینل کی فریکوینسی لی، اور پھر جب یہ چینل لگایا تو وہاں پر پروگرام الحوار المباشر لگا ہوا تھا۔ میں نے اس پروگرام کے شرکاء کو ایک ایک کر کے بڑی گہری نظر سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر عجیب چمک اور نور تھا، لیکن مجھے ان پر ترس آیا کہ اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود یہ لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ نیز میں نے کہا کہ آج تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے آ کر ایک فرقہ اور بنا لیا ہے۔ کیا اسلام میں اس سے پہلے فرقے کم تھے؟ باوجود اس احساس کے جب میں نے ان کی باتیں سنی تو وہ میرے دل کو لگیں۔ ایک طرف یہ احساس کہ کیا فرقہ بنا دیا، دوسری طرف باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ پروگرام ختم ہونے پر ایک قصیدہ پیش کیا گیا جس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ حضرت امام مہدی کا لکھا ہوا ہے۔ اس قصیدے کے کلمات اور تاثیر غیر معمولی تھی۔ میں اپنے خامد کے ساتھ اس چینل کو دیکھنے لگی۔ ہر روز ہمارے اس چینل کے ساتھ لگاؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ محض چند روز میں ہی ہمارے گھر میں دیگر تمام چینل بند ہو گئے اور صرف MTA چلنے لگا۔ ہمارے گھر کا ہر فرد اس چینل پر بیان ہونے والے مفاہیم کو پسند کرنے لگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلمات کی تاثیر ہی کچھ عجیب تھی۔ آپ کا قصیدہ سننے کے دوران میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، کیونکہ یہ الفاظ کسی خدا کی طرف سے آنے والے کے ہی منہ سے نکل سکتے ہیں۔ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسا مؤثر اور بلیغ کلام کہہ سکے۔ کہتی ہیں بہرحال تمام امور کے بارے میں اطمینان کر لینے کے بعد میں نے جنوری 2010 میں بیعت کا خط لکھ دیا، اور پھر کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے انٹرنیٹ کیفے سے متعدد بار خط ارسال کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ کہتی ہیں اس وقت جب کامیابی نہیں ہو رہی تھی مجھے اپنے بچپن کے زمانے کا ایک رویا یاد آ گیا۔ وہ تھا کہ ایک بے آب و گیا سرزمین میں مجھے اپنے سامنے ایک بہت لمبا سایہ نظر آتا ہے، جس کے بارے میں خواب میں ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل ہے۔ یہ سایہ میری طرف بڑھتا ہے، میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، جسے پکڑنے کے لیے میں دوڑتی ہوں۔ اسی کشش میں کبھی گرتی ہوں اور پھر اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیتی ہوں۔ کہتی ہیں ایسے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پھر آگے کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل سے مراد مسیح موعود علیہ السلام تھے، جو ذلی طور پر آپ کے کمالات کا عکس ہیں اور ذلی نبی ہیں، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے کوشش کر کے آپ کا ہاتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ کئی کوششوں کی ناکامی کے بعد بالآخر مارچ 2010 میں ہم بیعت بھیجنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب سے بیعت کی ہے خدائی افضال بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں، اور عجائب قدرت اس قدر نظر آتے ہیں کہ جن کے بیان سے ہماری زبانیں عاجز ہیں۔ واقعی وہ بڑے عجائب والا خدا ہے۔ میں نے جب بھی دعا کی ہے قبولیت کے نشان دیکھے ہیں۔ ہمارا خدا بڑا ہی مہربان ہے۔ پھر آگے لکھ رہی ہیں کہ مجھے لکھ رہی ہیں کہ آپ کی اور تمام مومنوں کی محبت میرے دل میں میرے اپنے نفس اور اہل اور اولاد اور تمام لوگوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو زمین کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے در پہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں، وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی و نامرادی سے مریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کہ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا، اور وہ مسلمانوں کے دوسرے گروہوں پر تا بروز قیامت غالب رہیں گے، یعنی مسلمانوں کے دوسرے فرقے بھی رہیں گے، لیکن غلبہ جماعت احمدیہ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے مسلمانوں کا؟ دوسرا گروہ جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے، خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ مومنین کو، اور وہ اللہ حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہر روز جماعت میں اخلاص و وفا کے شامل ہونے کی ہر مخلص کو، ہر احمدی کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے خدا تعالیٰ کے بے شمار وعدے پورے بھی ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کثرت کا وعدہ ہے یہ بھی پورا ہوگا۔ حاسدوں اور معاندوں پر دلائل کی روح سے ہمیشہ سے ہم غالب رہے ہیں، دو دلیل ان کے پاس ہے نہیں۔ اور جیسے واقعات میں بھی آپ نے سنا، کئی لوگوں نے یہی ذکر کیا کہ دلیل کی روح سے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن مخالفت تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کی روح سے ہم ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاص میں اضافہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بننے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ایک اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کا پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں، یعنی مخالفین، کہ اپنے منصوبوں سے اور اپنے بے بنیاد جھوٹوں سے اور اپنے افتراؤں سے اور اپنے ہنسی ٹھٹے سے خدا کے ارادے کو روک دیں گے، یا دنیا کو دھوکہ دے کر اسے مرض التوا میں ڈال دیں گے؟ اس کا خدا نے آسمان پر ارادہ کیا ہے، اگر کبھی پہلے حق کے مخالفوں کو کامیابی ہوئی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تو حق کے جو مخالف ہیں اگر پہلے کامیاب ہوئے ہیں تو اب بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا کے مخالف اور اس کے ارادے کے مخالف جو آسمان پر کیا گیا وہ ہمیشہ ذلت اور شکست اٹھاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایک دن ناکامی اور نامرادی اور رسوائی پیش ہے۔ خدا کا فرمودہ کبھی خطا نہیں گیا اور نہ جائے گا۔ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ بس چونکہ میں اس کا رسول اور فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت، نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کے نام پر نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اس کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا قدیم سے، یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا چلا آیا ہے، ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.